صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہری باطنی خوبیاں عطا فرمائیں. خاندان، برادری، شہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام بخشا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل بنایا، اور آپ پر اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی، اور دین مکمل ہوا. جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا تھا دین والا، وہ آپ پر مکمل ہوا. کیونکہ انسانیت کی مثال بھی ایک انسان جیسی ہے کہ جیسے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن، جوانی، پھر پختہ عمر آتی ہے. ایسے انسانیت شروع ہوئی، بچپنے میں تھی، لڑکپن میں تھی، جوانی میں تھی. جب پختہ عمر کو پہنچی انسانیت تو نبی بھی کامل مکمل، کتاب بھی کامل مکمل، اور دین بھی کامل مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس میں تصویر ہے تو نہ بناؤ، یہ تصویر نہیں بناؤ، تصویر کوئی نہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل مکمل دین کر دیا. کیوں؟ اس وقت انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ چکی تھی، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو طریقے سمجھائے، ایک دعوت و تبلیغ والا اور ایک جہاد و قتال والا. تو آپ نے یہ دو طریقے اختیار کیے. دعوت تبلیغ والا فرعون کی چوٹی سے شروع ہوا، اور وفات سے پہلے بھی فرمایا چند دن: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور بالکل وفات کے وقت جسم عطر سے روح انور پرواز ہونے سے کچھ دیر پہلے فرمایا: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا، نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ سے. تو سب سے بڑے دشمن آپ کے دو تھے، ایک مکہ اور اس کے ارد گرد کے مشرکین، اور ایک یہودی، اور ان کے ساتھ نصارہ. لیکن یہودی پیش تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیشین گوئیاں اور آپ کی اخبار پہلی کتابوں میں نازل کی تھی. اللہ فرماتے ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। ये ऐसा नबी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इनके तज़किरे तौरात और इंजील में भी मौजूद। उन तज़किरों की वजह से यहूद के 3 बड़े कबाइल आकर मदीना तैयबा आबाद हुए, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। इसलिए यहाँ आकर आबाद हुए थे कि वो आखिरी नबी आएगा, आप पढ़ चुके थे। ये खजूरों वाली बस्ती जिसका नाम जसरब था, यहाँ आएगा मदीना शरीफ, ये तो रसूल आज़म के आने के बाद इसका नाम पड़ा मदीनतुर रसूल, रसूल का शहर, मदीना कहते हैं शहर को। तो फिर मुख्तसर की वजह से मदीना शरीफ, मदीना शरीफ। वैसे मदीना का माना शहर है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इंसान मदीना बोले तो मुराद रसूल आज़म का ये शहर है। अगर कोई और शहर बोलना होगा तो साथ शहर का नाम होगा। अरबी में जब गुफ्तगू करते हैं, मसलन लाहौर का नाम आएगा तो मदीना तो लाहौर, कराची का नाम आएगा मदीना तो कराची, फैसलाबाद का नाम आएगा मदीना तो फैसलाबाद। और जब सिर्फ मदीना आए तो मुराद रसूल आज़म का शहर। पहले इसका नाम यसरब था। यहाँ वो आबाद हुए थे कि अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि वो आखिरी नबी इस शहर में आएगा। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और इनको खबरें आनी शुरू हुई कि वो तो मक्का में और कुरैश में, बनु हाशिम में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से, तो ये बिगड़ गए यहूदी हसद बुग़्ज़ की वजह से और अपनी सरदारियों, नजराने महाने सलाने के लिए खतरात की वजह से बिगड़ गए और मुखालफत मोल ले ली। इस वजह से कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों आया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 लड़के थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम नबी थे, उनका बेटा याकूब अलैहिस्सलाम नबी था, उनका बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी था, और आगे चल के बहुत नबी आए, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। इनके ज़हन में ये था कि ये वो नबी चूंकि इधर से आते हैं तो वो नबी आखिरी भी इसी लड़ी से आएगा। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे ना, वो खुद रसूल नबी थे, लेकिन उनका बेटा, पोता, पड़पोता नबी नहीं था। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बिगड़ गए। अब ये कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि उसकी रहमत है, जिसको चाहे दे। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बअदहुम फौqa बअस, कि जब हमने दुनिया तकसीम की तो उसमें भी अपनी मर्जी की, किसी को पूरी दी, किसी को अधूरी दी, किसी से ले ली, किसी को दे दी, किसी का चूल्हा जला दिया, किसी का बुझा दिया, किसी को कुर्सी में बिठा दिया, किसी को उतार दिया। जब मैं दुनिया में अपनी मर्जी करता हूँ तो नबुव्वत रिसालत जो दुनिया से करोड़ों से ज्यादा बड़ी नेमत है, वो मैं तुमसे पूछ के दूंगा। मेरी रहमत है, मैं जिसको चाहूं नबी रसूल बनाऊं, तुम मेरी रहमत के ठेकेदार हो। तो ये लोग इस वजह से बिगड़ गए, हसद बुग़्ज़ की वजह से। तो बस फिर लगे कीड़े निकालने, जी ये गलत है, जी ये वो नबी नहीं है, ये वो रसूल नहीं है। अरब के अक्सर लोग मदीना में भी इर्द गिर्द बद्दू थे, अनपढ़ थे, बुत परस्त थे, कहते तुम्हें बड़ा पता है कि ये नबी है। अगर ये नबी होता तो हमें न पता होता। हम नबी ज़ादे, रसूल ज़ादे, पैगम्बर ज़ादे, साहब ज़ादे, नबी और रसूलों की वारिस, पहले किताबों के हम वारिस बैठे। अगर ये रसूल होता तो हमें न पता होता, लेकिन जालिम छुपाते थे, पता था सारा। लोग कहते यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर रसूल होता, नबी होता तो फिर ये ना बताते। तो ये बता रहे थे ना भाई फितने, ये भी एक बड़ा फितना है, जो पढ़े लिखे बदमाश बन जाते हैं ना, पढ़े लिखे बदमाश, ये बड़ी मुसीबत बनती है। देखो भाई, अगर ये नबी होता, रसूल तो इनको, हालांकि उनको पता था, वो छुपाते थे। कुरान कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐसे पहचानते हैं मोहम्मद की रिसालत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अपने बेटों को। 100 बच्चा बैठा हो, खड़ा हो, आदमी को अपना बच्चा पहचानने में देर नहीं लगती।
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے سردار تھے، عالم تھے، صحابی بنے، اور ان کے ایمان لانے کو اللہ نے بطور گواہی کے پیش کیا کہ محمد رسول اللہ کی نبوت رسالت میں، اکانیت صداقت میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن سلام مان گیا شاہد میں بنی اسرائیل ہے، تمہیں مسائل ہیں اپنے پیٹ اور پلیٹ کے، تم اس لیے نہیں مانتے، اگر اس کی نبوت میں کوئی کمی ہوتی تو یہ کیوں مانتا؟ تو عبداللہ بن سلام سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں واقعی ایسے یقین ہے جیسے تمہیں اپنا بیٹا پہچان لیتے ہو کہ محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہودیوں کا عالم، یہودیوں کا سردار، یہودیوں میں سب سے بڑا آدمی، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس سے بھی زیادہ یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا، کیونکہ بیٹے کے بارے میں تو میں شک کر سکتا ہوں کہ میری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ نبی رسول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو جانتے سمجھتے تھے وہ سمجھتے، تو ان لوگوں نے مخالفت شروع کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں مومنوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، اور پھر سب کو توحید کی دعوت دی، پھر رسالت کی، پھر جنت جہنم کا تذکرہ کیا۔ پھر کیا وجہ اتنی بڑی جنت ہے اور اتنی نعمتیں، ادھر لوگ کیوں نہیں جاتے؟ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا قصہ، اصل یہ اس کے بعد جو ابلیس کے پھندے میں سب سے زیادہ پھنسے نا یہودی، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہے، اور یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں یہ خود کتنے پانی میں، یہ کیا کرتے رہے۔ اور دوسری بات یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے سرداری لے کے، قیادت لے کے، سیادت لے کے، جو پوری دنیا کی سیادت قیادت ان کے پاس تھی، ان میں نبی آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، حکومتیں ان کی ہوتی تھی، پوری دنیا میں ان کا ٹیکہ تھا، اللہ نے ان سے قیادت سیادت چھین کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو اللہ نے کہا پہلے ان کے حالات پڑھ لو، اگر تم نے بھی اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جو یہودیوں نے کیا تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ میں تمہیں سیادت قیادت دے رہا ہوں دنیا کی، لیکن پہلے ان کے حالات پڑھ۔ یہ دو بڑے سبب ہیں یہود کے تفصیلی تذکرے کے۔ اور پہلی جو سورۃ فاتحہ ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگیں، اور ساتھ ہی یہ تعلیم دی گئی کہ ہم فتنوں سے بچیں۔ اور دو بڑے فتنے بتائے گئے، مغضوب علیہم یہودی، ضالین نصارہ۔ اچھا، یہودیوں میں کمی تھی اور عیسائیوں میں افراط، تو تعلیم یہ دی گئی کہ جو اللہ نے احکام دیے ان میں کمی نہ کرو، گنجائشیں نہ نکالو، اور جو نہیں دیے وہ اپنے ذمے خواہ مخواہ نہ لو۔ یہ مقصد ہے یہود کے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ مسلمانوں تمہارے بڑے دشمن دو ہیں دنیا میں، مشرک اور یہودی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے ذلیل ترین، غلیظ ترین، کمینہ ترین مشرک ہندو ہے، اور یہودی اسرائیل اور انڈیا، یہ دو بدماش ہیں، بڑے بدماش کی قیادت میں، امریکہ کی قیادت میں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سارا دنیا میں جو اتل پتل ہے، معاشی، سیاسی، قائدی اور حکومتوں میں سارا فساد تم دیکھو تو یہ یہودی، کوئی فساد، کوئی شر عقیدے میں، معاشرت میں، معیشت میں، کہیں بھی تم دیکھو، سیاست میں، سرا پکڑو پیچھے کو خناس یہودی بیٹھا ہوگا۔ ان کو امن سکون راس ہی نہیں آتا۔ اب ان کی میں ایک دشمنی کی بات سناتا ہوں۔ یہ جو میں نے بنو نذیر کا ذکر کیا نا، ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ہماری ماں صفیہ رضی اللہ تعالی،
وہ بیان کرتی ہے. یہ اصل میں شرارتیں انہوں نے کی، جیسے میں نے بتایا شرارتیں کرتے تھے، یہاں سے جلا وطن ہوئے، خیبر میں پھر شرارتیں کی، تو پھر وہاں حملہ ہوا، انہوں نے شکست کھائی، تو یہ صفیہ بھی قیدیوں میں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ سردار کی بیٹی ہے، کیونکہ عرب لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ سردار کی بیٹی کسی عام کے پاس ہو، تو پھر وہ اگر سردار اپنے پاس رکھے گا تو کہتے ہیں چلو ہمارا خیال رکھا. بہرحال آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ لونڈی تھی اس کو آزاد کیا، اس سے نکاح. وہ بیان کرتی تھی کہ میرا ابو اور میرا چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جب گھر آتے تھے تو میں بھاگ کے ایسے ان سے لپٹتی، ابو سے بھی اور اپنے چچا سے بھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں آئی نا کہ مدینہ میں کچھ لوگ گئے ہیں، وہاں ان کو کہہ کے آئے ہیں، پہلے گئے مسلمان ہو کے آئے، پھر ان کو دعوت دی اور وہ آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، خبریں آتی تھیں اور لوگ باہر نکل کے انتظار کرتے. یہ جب ماحول یا یہ دن تھے تو میں گھر میں تھی، تو وہاں بیٹھی تھی میں کہ میرا چچا آیا اور میرا ابو آیا. میں پہلے کی طرح بھاگ کے گئی ملنے کے لیے، نہ میرا ابو مجھے ملا اچھی طرح جیسے پہلے ملتا تھا، نہ میرا چچا ملا. بہت زیادہ پریشان میں حیران بھی ان کو کیا ہے. میں بیٹھ گئی سہم کے، تو وہ بھی دونوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اسے بہت پریشان ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے مدینہ طیبہ اور ان کو خبر مل چکی تھی. پھر اسپیشل یہ گئے دیکھنے کے لیے، تو آ کے بیٹھے، تو بڑی دیر کے بعد میرا چچا بولا وہی ہے. میرا ابو کہتا ہے وہی ہے. تو یہ یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ کہتا ہاں وہی ہے، میں جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے. پھر کیا پروگرام ہے؟ چچے میں نرمی تھی کچھ، میں پھر مان لے اس کو اگر وہی ہے تو کیا پروگرام ہے؟ کہتا مخالفت، دشمنی، عداوت، مقابلہ جب تک زندہ رہوں گا. یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ ان کو دشمنی کتنی تھی اسد بغض. تو اس کا قبیلہ تھا بنو نذیر. ہر قبیلے نے شرارت کی یہاں، اپنے شامت اعمال کی وجہ سے ان کو سزا ملی. اب بنو نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے. اس معاہدہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے مدینہ میں، ہم نے بھی رہنا ہے، تو کچھ باتوں پر ہم معاہدہ کر لیں. اب اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پہ. تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ پر حملہ ہوگا تو بحیثیت شہری کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم پر حملہ ہوا تو آپ ساتھ دیں گے. اگر ہمیں دیت آئی چٹی تو تم اس میں حصہ ڈالو گے، اگر تم پہ آئی تو ہم حصہ ڈالیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا. اور بھی باتیں تھیں. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں پہ چٹی آ گئی، مسلمانوں سے 2 آدمی مٹ بھیڑ ہو گئی جنگل میں، باہر قتل ہو گئے حرمت والے مہینے میں. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب کا چاند شروع نہیں ہوا، حالانکہ وہ شروع ہو چکا تھا. تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائی، یہودیوں تو حرمت والے مہینے، صدیوں سے ان کا احترام تھا، حرمت والے، یہ کیسا نبی ہے حرمت والے مہینے اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے مان. یہ باتیں بڑی کی. اللہ نے خیر اس کے جواب دیے. تو قتل کے بدلے قتل تو نہیں ہے نا کہ کافر اگر ایسے قتل ہو جائے جس کو نہیں قتل کرنا تھا، جیسے ہمارے ہاں ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن بدلے میں قتل نہیں ہوگا مسلمان. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. البتہ دیت ہوگی. اب دیت کے لیے آپ وہاں تشریف لے گا. ان سے جا کر بات کی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم سے ڈالتے. آپ یہاں بیٹھے، بٹھایا ایسی جگہ اوپر چھت نہیں تھی، دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، ساتھ ساتھی بیٹھے. تو بظاہر گئے دیت کا انتظام کرنے بنو نذیر، لیکن ذہن میں جیسے میں نے بتایا نا خناس تھا. تو وہاں مشورہ شروع کر دیا کہ آج موقع ہے، ان کو شہید کر دیا جائے. فلاں آدمی کے آٹے کی چکی ہے، وہاں جاؤ، ایک چکی کا پارٹ اٹھا لاؤ اور پیچھے سے اوپر جا کے سیڑھی لگا کے اس کے اوپر گرائے، کو شہید کر.
اب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، چنانچہ اللہ نے کئی جگہ یہ وعدہ پورا کیا۔ یہاں بھی اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، صحابہ چل پڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ اپنے علاقے میں آ گئے مسجد نبوی کے قریب۔ کمال اطاعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، صحابہ چل پڑے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ پوچھ تو لیں کہ وہ فیصلہ بدل گیا ہے، دیت نہیں لینی، معاف کر دی ہے، پھر لیں گے، کب آئیں گے۔ ذہین ترین لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ نبیوں رسولوں کے بعد زمین پر افضل ترین گروہ تھا، جن کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عقل، ذہانت، دیانت، امانت، آخرت کے متلاشی ہونے کے لحاظ سے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوری انسانیت میں اللہ نے سب سے اونچا بنایا اور پایا، تو ان کو خاص کر دیا محمد رسول اللہ کی صحبت کے۔ بڑے ذہین لوگ تھے، 100 باتیں، لیکن کیا اطاعت تھی اور کیا فرما برداری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، وہ چل پڑے۔ کسی کے ذہن میں بات نہ آئی کہ کیوں اور کیسے، کیوں وہ سمجھتے تھے کہ غیر رسول ہو، غیر نبی ہو، اس کی بات کو پرکھیں گے، دیکھیں گے۔ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، وہ نماز کے اندر ہر سورت جو پڑھتا آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتا، اس کو صحابہ نے دین نہیں مانا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق نہ کرا لی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا امام۔ یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ غیر رسول، غیر نبی کی بات جو ہے وہ حجت دلیل نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق نہ کریں۔ لیکن رسول تو خود دلیل ہے، رسول تو خود سند ہے۔ رسول سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، رسول کے تو پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے تھے۔ خیر آگے واقعہ لمبا ہے، تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا خیبر میں۔ اب بجائے اس کے کہ بنو نذیر قبیلہ اور ان کا سردار حیی بن اخطب اس پہ غور کرتا کہ اچھے خاصے ہم رہتے تھے، محمد رسول اللہ سے ہمارے ساتھ وفا کر رہے تھے، تو ہم نے یہ ایک شرارت کی، اور یہ بڑی غداری ہے کہ چلو رسول نہیں بھی تم مانتے، مدینہ کا سربراہ ہے، یہاں رہتے ہو، یہ ایک بہت بڑی غیر اخلاقی حرکت تھی جس کی سزا ان کو ملی۔ بجائے سمجھنے کے انتقام، بدلہ، حسد، بغض، جو میں نے آپ کو بتایا یہود کے دل میں۔ 20 آدمیوں کا اس نے وفد لیا اور پہنچا مکے میں، جنگ بھڑکا رہا ہے۔ جا کے کہتا ہے، اس وقت مکے والوں کا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوا۔ کہتا ہے یار جب وہ احد کی جنگ ختم ہوئی تھی تو تیری اور محمد کی کوئی باتیں ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا ہوئی تھی۔ تو نے چیلنج دیا تھا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ سال ہمارے ساتھ آ کے مقابلہ کر لینا بدر میں؟ کہتا دیا تھا۔ پھر تیرا چیلنج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا؟ کیا تھا۔ پھر تجھے پتا چلا تھا کہ اگلے سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میدان میں آئے تھے، جیسے تجھے کہا تھا کہ اگر تو شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آئے گا میں بھی اپنے مجاہدین لے کے میدان میں اتروں گا۔ وہ آیا تھا، 3 دن بیٹھا رہا تھا، آنے جانے والوں نے تجھے بتایا تھا کہ محمد بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلا تھا؟ کہتے نہیں، ہاں لگ گیا نا بٹا قریش کی غیرت کا، جرہ شجاعت صدیوں کی قریش کی تو نے خاک میں ملا۔ دیکھو کیسے برکت، خاک میں ملا دی۔ تیرے اور میرے درد مشترکہ ہیں، میں نے بھی بدلے لینے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے بھی بدلے لینے ہیں۔ اٹھ ادھر سے، سن، تیمہ کا یہودی، خیبر کا یہودی، واد القرا کا یہودی، فدق کا یہودی، سب کو تیار کر کے آیا ہوں، مدینے پہ جلغار کریں گے۔ بنو اسد غطفان آ رہے ہیں مشرق کی طرف سے، ادھر سے تو اٹھ، معاذ اللہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ جنگ پڑ گئے، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، مشرق، یہودی، عیسائی آ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پھر خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ ادھر پہاڑ تھا دائیں طرف،
مدینہ شریف میں اگر دشمن کی طرح منہ کریں تو دائیں طرف پہاڑ، قدرتی دفاع، ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے پتھریلا علاقہ بڑا دور، تو سامنے سے یہ راستہ جو صدیوں سے چلتا تھا بحر احمر والا، شام اور مکہ حجاز والا راستہ، یہی راستہ تھا لشکر کے آنے کا. تو آپ نے ادھر خندق کھودنے کو حکم دیا. سردی کا موسم ہے، بھوک ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور کہتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ رکھنے والوں، ہمارا گھراؤ کرنے والوں، محاصرہ کرنے والوں، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تمہارے ساتھ ٹکراتے رہیں گے، تمہارا کچومر نکالتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خوش ہو کے فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ ان کی دنیا تو نہیں بنی، ان کی آخرت ہی بنا دے. واللہ یہ صحابہ کرام اگر میدانوں میں کھڑے نہ ہوتے رضوان اللہ علیہ مجمعین، آج ہم تک اسلام کیسے پہنچتا. بہت سخت جنگ تھی. قرآن کہتے ہیں بلغت القلوب الحناجر، دل اچھل اچھل کے حلق کو آ گئے تھے. کمانوں پہ تیر چڑھا کے بھاگ بھاگ کے صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے کہ کہیں سے دستے کا دستہ نہ آ جائے. خندق پھلانگ کے بہت سخت مقابلہ تھا. زور کی نماز آپ کی رہ گئی، عصر کی رہ گئی، مغرب کے ٹائم تک. پھر بعد میں آپ نے یہ نمازیں اکٹھی کی ترتیب سے. بعد میں یہ نماز خوف کا مسئلہ کہ میدان جہاد میں کس طرح، وہ بعد میں آیا. اس وقت آپ نے جو اس وقت یہی ترجیح دی کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے جہاد مکمل. ایک پتھر جو ہے نا خندق میں رک گیا. آپ کو بتایا گیا جناب یہ خندق، یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. میں اللہ خدا ہمارا پتھر ٹوٹا، چنگاری نکلی. رسول صاحب مسکرائے. پوچھا کہ جناب مسکرائے گا. روم سنا ہے جناب؟ سنا ہے. سپر طاقت ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں روم کے محلات دکھائے ہیں. جہاد ہوگا، قتال ہوگا، میری امت آگے بڑھے گی، روم ٹوٹے گا، سپر طاقت ختم ہوگی اور اس کے محلات پہ میری امت قبضہ کرے گی. دوسری ضرب پہ پھر آپ مسکرائے. پوچھا گیا جناب مسکرائے؟ میں ایران سنا؟ جناب سنا. اس وقت کا وائٹ ہاؤس، بیت الابیض، وہ آتش کدہ ٹھنڈا ہوگا، ایران ٹوٹے گا، سپر طاقت ٹوٹے گی، میری امت وہاں قبضہ کرے گی. تیسری پہ یمن کا آپ نے بتایا کیا ایمان تھا. معاشرے میں تھے، آدھی آدھی کھجور کھاتے تھے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی تھی، لیکن ایمان یقین کتنا تھا. حدیث رسول اور فرمان رسول پہ کتنا یقین تھا. انہوں نے کہا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، ہم غالب آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے معاشرے جتنے بھی ہوں اور جتنے بھی کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر یلغارے ہوں، مسلمان گھرا ہوا بھی ہو، بظاہر کوئی آثار نظر آتے ہوں، لیکن اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ زنجیریں ٹوٹیں گی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی، معاشرے ٹوٹیں گے اور ہم اس ضغطے سے نکلیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کی فضا میں سانس لے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے فتح کے. 3 بڑے اسباب. ایک تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے کہ کافروں پہ روک پڑے، لشکر دیکھ. ایک ہوا بہت سخت چلی، بڑی ہوا چلی، اب لگے ان کے گھوڑے سارے وہ. ایک تو یہ مسئلہ. اور ایک یہ ہوا کہ نعیم بن مسعود جو تھا ان میں سے وہ مسلمان ہو گئے. اب یہی بن اختب نے ایک چال چلی تھی. رات کو بیس بدل کے جو اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ، ان کا سردار کعب بن اسد اس کو ملنے آیا. اس کو پتہ چلا کہ یہی بن اختب آیا ہے. پتہ چل گیا اس کا مقصد کیا ہے. اس نے دروازہ بند کر لیا کہ میں اس کو ملنا نہیں چاہتا. جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دروازے کو ٹھوکریں ماری اور کہا نکل باہر، بغیرت باہر نکل، بنی اسرائیل کا بدلہ لینا ہے آج محمد سے، نکل باہر. اور سن، اتنے لشکر لایا ہوں، اتنے لشکر لایا ہوں، ذرا باہر نکل کے دیکھ یہ کیسے واپس جائیں گے جب تک ان کو شکست نہ دیں.
نکل باہر نکلا. اس نے کہا یار ہمیں معاف کر, چھوڑ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے وفا دیکھی ہے, امانت صداقت دیکھی ہے, آرام سے ہم یہاں رہ رہے ہیں. تو نہیں کہتا رہا, بالآخر وہ قائل ہو گیا. اور اس نے کہا کہ دے, اول تو یہ واپس نہیں جائیں گے, کس دیں گے ان کو, اور اگر ایسی کوئی بات ہو بھی گئی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں تیرے ساتھ رہوں گا. اب یہ ساز باز کر کے ان کو غداری پر ابھار کے واپس باہر آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اندر سے بھی غداری ہو گئی ہے, تو آپ نے اپنے 2 صحابہ بھیجے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جا کے پتہ کرو, اگر خبر جھوٹی ہو تو پھر اونچی بتا دینا کہ جناب وہ خبر جھوٹی ہے, اگر سچی ہو تو کوئی اشارے میں بتانا, میں سمجھ جاؤں, عام لوگوں کو پتہ نہ چلے. اب جب وہاں گئے تو یہودی تیاری کر رہے تھے, ادھر نیزے کٹے کر رہے, تیر تھے کٹے کر رہے, تلواریں لاؤ, عورتیں بھی بھاگ رہی تھی, راشن یہ وہ. انہوں نے کہا یار تمہیں کیا ہے, مکے والے سے تو چلو ہماری لڑائی ہے, بنو نذیر اگرچہ ان کی غلطی تھی, ہم نے ان کو جلا وطنا, تم کیا, کوئی معاہدہ نہیں, جا کے کہہ دے محمد کو جو کرنا ہے کر لے, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. ساتھ دانت پیس کے رہ گئے رضی اللہ, کہنے لگے یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک تو میری آنکھیں ان میں بنو قریظہ میں ٹھنڈی نہ کرے. غدارو, اب مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں پھنس گئے, ایسے پھنس گئے. اب نعیم بن مسعود سامنے آتا ہے اللہ کی طرف سے مدد مان کے, ان کو آگے کہتا ہے بنو قریظہ کو تم نے بڑی غلطی کی ہے. اچھا یہ جو مکے والے ہیں باہر, مکے والے جو ہیں نا باہر, اگر فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے, اگر فتح نہ ہوئی تو یہ بات چلے جائیں گے, ان کے گھر بھی ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, مکان وہ وہاں, تم محمد کے رحم و کرم پر ہو گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے گن گن کے بدلے لے گا, بڑی غلطی کی تم نے. کہتے یار غلطی, اچھا وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں تھا. کہتے یار غلطی تو کر بیٹھے ہیں, لیکن اب کہتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے, طریقہ اب کہ تم مکہ والوں کو کہو 20 اپنے کمانڈر ہمارے پاس گروی رکھو, تمہارا کیا پتہ کہ تم باہر سے چلے جاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا الحرب خدا, کہ جنگ تو چال کا نام ہے. مکے والوں کو جا کے کہتا ہے نہیں خبر سنی ہے کیا, کہتا ہے وہ پچھتا رہے ہیں, اور وہ کفارہ یہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تم سے 20 آدمی لے کے محمد کو پیش کر دیں, ان کا کفارہ ہو جائے گا. اگر وہ آدمی مانگے نا تو آدمی نہ دینا, اور ان کو کہا کہ جب تک آدمی نہ دیں تو اندر سے حملہ نہیں کرنا. اب انہوں نے پیغام بھیجا باہر سے کہ یار اندر سے کچھ کرو. انہوں نے کہا پہلی بات تو آج ہفتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ہفتے کے دن بے رحمتی کرنے ہمارے بڑوں کا کیا حاضر ہوا, بندر بن گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تم 20 آدمی نہیں دو گے نا ہم نہیں لڑیں گے, 20 آدمی دو. انہوں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا ہاں وہ بات ہوئی نا جو نعیم بن مسعود کہتا تھا, وہی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم نے آدمی نہیں دینے, لڑنا لڑو, نہیں لڑنا. انہوں نے کہا یہ پھوٹ پڑ گیا. اچھا جب انہوں نے بھاگنے کی تیاری کی نا تو ابو سفیان بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں مسلمان ہو گیا. کہنے لگے یار میں نے بات کرنی ہے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا, جیسے آج کا کفر کا بڑا لیڈر امریکہ, ان کے جرنیل, انہوں نے کتاب لکھی کہ ہم شکست کھا گئے ہیں افغانستان میں, لیکن مانتا نہیں نا دنیا کا جگہ, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے. تو ابو سفیان بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہماری شکست جو ہے نا ایسے جو ہے فوراً ان کو پتہ چلے. کہتے ہیں میں نے ایک خاص بات کرنی ہے, ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے, کیونکہ مسلمانوں کا نا کوئی آدمی آیا بیٹھا ہو, تو آدمی تو گئے ہوئے تھے, مسلمان تو چکنا ہوتا ہے. جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو رات کو دیکھا تھا, 2 دفعہ نا آپ بنو قریظہ کی طرف گئے اور آئے. میرے بیٹے تم نے مجھے دیکھا تھا؟ ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ, میں نے دیکھا تھا. اصل میں وہ قلعے میں تھے نا بچے اور عورتیں ایک جگہ. اچھا یہ جو نا یہودی ہمیشہ یہ بزدلوں کا کام ہے. جیسے اب یہاں اللہ معاف میں بچوں پر ظلم ہوا, تو یہودیوں نے کہا ادھر تو لڑنا مشکل ہے, قلعے پہ حملہ کریں, لیکن پتہ کرو یہاں کہیں کوئی دستہ تو نہیں ہے. اب ایک یہودی آیا پتہ کرنے,
किले के इर्द गिर्द। ऊपर से मुजाहिदा देख रही थी, जनाब सफिया वो देख रही थी। उन्होंने कहा अगर इसको पता चल गया ना कि यहाँ कोई नहीं है तो ये काम बड़ा खराब होगा। तो उन्होंने ना अच्छी तरह चादर लपेटी और लाठी ली, सीढ़ियां उतरी और करीब आके बिल्कुल जहां आखिरी सीढ़ी खड़ी हो गई, जो ऐसे देखते देखते वहां से गुजरा ना, पूरी कुव्वत से लाठी मारी, अल्लाह ने मदद की, उसकी चीख निकली, गिर गया, आवाज पहुंच गई, कहना वहां ना जाना, वहां को बड़ा दस्ता है। अल्लाह ने ये हिफाजत कर दी ना, यानी कि इस तरीके से ये एक हिफाजत हो गई अल्लाह ताला की तरफ। मतलब है, जिसका मतलब है औरतों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। औरतों ने बकायदा नहीं जिहाद में जाना होता, खामिद के साथ बीवी ने जाना होता है, बेटे के साथ माँ ने, भाई के साथ बहन ने, खिदमत के लिए। जैसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला रसूल के साथ जाती थी, दूसरे साहब के बीवी, खिदमत के लिए, मुजाहिदों के खाना पकाना, उनके मशकीज़े सीना। ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो जाए कि दुश्मन बिल्कुल खैमों पर आ जाए, तो फिर वो उनको पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फिर वो भी आगे से उनको मारे। जैसे उहद में ऐसे हुआ, साहबा इस्लाम लड़ रहे थे, जो गिर रहे थे बेचारे जख्मी होकर, शहीद होकर, तो ये उनको उठा उठा के पीछे लाती थी कि अगर वो मर्द उठाएं तो दुश्मन ऊपर चढ़ाएगा, वो उनसे मुकाबला करे, हम लाशों को उठाएं। तो मतलब है इस तरह की इनकी शिरकत होती है। तो उन्होंने इस तरीके, तो ये तब होगी ना कि जब पहले से उनको ट्रेनिंग हुई। तो अब वो बैठे बात करना चाहता था, तो जो मुसलमान था ना, उसने जल्दी से दूसरे का हाथ पकड़ा, कहता कौन है तू? कहता मैं फुला। अच्छा ठीक है, ये तरीके हैं दुश्मन के साथ। तो उसके बाद वो वहां से अल्लाह के फजल करम से शिकस्त खा गए, वो चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे जंग से अब फारिग हो गए। तो जब आप लिबास से जंग उतारने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि आप लिबास उतार रहे हैं? तो जिब्रील जंग खत्म हो, कहते नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, मुझे कहा कि ये जो बनु कुरैज़ा गद्दार है ना, इनके साथ दो दो हाथ करो। फिर आप इधर निकले और उनका मुहासरा किया। तो उन्होंने कहा कि वो उनका जो सरदार था काब बिन असद, उसने कहा बात सुनो, तुमने बड़ी गलती की है। अब बात है ये, मैं तुम्हें 3 बातें कहता हूं, इनमें से एक मान लो जो तुम्हारे ज़हन में आए। या तो ये करो कि मुसलमान हो जाओ और तुम्हें पता है कि ये रसूल सच्चा है। कहते नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर ये करो कि हफ्ते वाले दिन इन पे हमला करो। मुसलमान समझेंगे कि यहूदी हफ्ते वाले दिन हमला नहीं करते कि हुर्मत का दिन है। कहते ये भी नहीं है पता है बड़ों के साथ क्या हुआ। फिर कहता है फिर ऐसे करो, अपनी औरतों को बच्चों को हाथों से कत्ल कर दो और हमला कर दो, फिर फतह या शिकस्त। कहता है आपको पता है ये भी कि हम मैदान के मर्द नहीं हैं, लड़ने वाले तो नहीं है। कहता है डूब के मर जाओ। तुम में से कभी किसी ने कोई अक्ल वाली बात देखी नहीं जब से पैदा हुआ है। अब भुगतो, जो करने करो। अब उनके ज़हन में ये बात आई कि मदीने का रहने वाला साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिर यहाँ का रहने वाला है, कुछ हमारी रियायत करेगा। कि जनाब हम आपके साहबी साद रज़ी अल्लाह ताला के फैसले पर उतरते हैं। ठीक है, हज़रत साद जख्मी थे, उनको तीर लगा था बाजू में, तो जब खून चला ना, कि या अल्लाह अगर मेरी शहादत लिखी है ना इसमें तो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन इसको रोक ले, हत्ता तशफनी भी बनी कुरैज़ा, जब तक मैं अपनी आंखों को ठंडा ना कर लूं बनु कुरैज़ा। खून रुक गया। अब इनको लाया गया सवारी पर, तो मैं अपने सरदार को उतारो। बैठे सारे सहाबा किराम बैठे हैं, रसूल तशरीफ फरमा आए, यहूदी बैठे हैं। तो आपने फरमाया साद रज़ी अल्लाह ताला जी, ये तेरे फैसले पर उतरे हैं। जनाब मैं जो फैसला करूंगा वो इन पे नाफिज होगा? मैं बिल्कुल। मैं जो फैसला करूंगा ये मुसलमान मानेंगे? मैं बिल्कुल। मैं जो फैसला करूंगा, शर्मा के मुंह इधर करके कहने लगे, जो और यहाँ तशरीफ फरमा है वो भी मानेंगे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हाँ जनाब मेरा फैसला ये है, जो इनमें लड़ने के काबिल है ना उनको कत्ल कर दिया जाए, यानी बालिग, और औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए। तो आपने फरमाया आपने तो फैसला किया है जो आसमानों के बादशाह का फैसला है।
آج کل لوگ دلیلیں لیتے ہیں یہ بچوں کو قتل کرنے والے، آپ نے باقاعدہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک عظیم شخصیت، ساری دنیا کی جنگی حکمتیں اور یہ ساری حکمتیں جاننے والے دانشمند سارے قربان کر دیے جائے محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس موقع پر بھی انہوں نے غداری کی تھی، باقاعدہ چیکنگ کروائی، جو بالغ ہے لڑنے کے قابل ہے، چھوٹوں کو نہیں اور عورتوں کو نہیں قتل کروائے، اور تم بچے اور سب مارتے ہو اور دلیل وہاں سے لیتے، اپنے مقصد کی بات لینی نا۔ اب خندقیں کھودی گئی، 10 آدمی بلائے گئے، پوچھتے ہیں اپنے سردار سے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں تم نے کبھی کوئی عقل کی بات نہیں کی، یہ مرنے جا رہے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے بلانے والا چپ نہیں ہو رہا، جانے والا واپس نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ قتل ہونے جا رہے ہیں۔ اور جب سب قتل ہو گئے، حیی بن اخطب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہاں کعب بن اسد کے ساتھ، اور اس نے ایک بڑا ریشمی کرتا پہنا ہوا تھا، اس کو اس نے جگہ جگہ نہ پھاڑا تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور جب اس کو مارنے لگے تو گھٹنوں کے بل بیٹھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے تیرے ساتھ دشمنی کی ہے، یہ جو میں نے تیرے ساتھ لڑائی کی ہے، یہ میرا فرض بنتا تھا، مجھے اس پہ کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، باقی تو غالب آ گیا ٹھیک ہے، میں ناکام ہو گیا، باقی یہ قتل یہ تو شروع سے ہم پر لکھا ہوا ہے، یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر، کہ ہم قتل ہوتے ہیں اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ اب جب اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا نا سورہ احزاب میں، تو اس میں اللہ نے یہ آیت اتاری جو آپ نے سنی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں، کہ جب تمہارے بھی محاصرے ہو جائیں، گراؤ ہو جائیں، اتحادی آ جائیں، یہودی آ جائیں، مشرک آ جائیں، اور تم گراؤ میں آ جاؤ، تم بھی ایسے میدانوں میں جم جانا جیسے تمہارا پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے جم گیا تھا۔ بہترین نمونہ تمہارے لیے محمد رسول کی زندگی ہے کہ اگر کافروں کو قتل کرنا ہے تو لڑنے والوں کو قتل کرنا ہے، بالغوں کو قتل کرنا ہے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور معاہدہ جو ہے اس کا احترام کرنا ہے۔ اس تمام جنگی قوانین میں تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول کی زندگی، لیکن کون نمونہ حاصل کرے گا؟ جس کو یقین ہے کہ میری آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، قبر سے ہوتا ہوا میں نے اللہ کے پاس جانا، اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے بہت زیادہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنائے گا، اور جو کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، جس بات کا پتہ نہ ہو نا وہ نہیں پوچھتے، اور جہاں کو لگانا دے، تو یہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ اب یہ قانون ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار لفظوں کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ واقعہ تو اصل یہی ہے، جیسے اب یہاں آ گئے، امریکہ کی قیادت میں سارے اتحادی آ گئے یہاں افغانستان میں، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، الحمدللہ پاکستان کے اللہ حالات اچھے کرے، اور جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں اللہ وہ قائم رکھے، اور جو ان میں خرابیاں ہیں اللہ اس کی اصلاح کرے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان، اس میں یہ جو آزادی ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں اور نیک اعمال ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی فوج کو سلامت رکھے، اور پاکستان کی فوج سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ جرأت شجاعت، کافر اس وقت پوری دنیا پاکستان اور سعودی عرب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی فوج کھٹکتی، اس کے پیچھے یہ سارے پڑے، پوری دنیا اس اور پیچھے یہودی، شروع سے یہودی ہمارے دشمن، تو لہذا اس بات سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے اس وقت کے اتحادی انہوں نے شکست کھائی تھی، آج کے اتحادی بھی شکست کھائیں گے، اس وقت کے یہودی عیسائی مشرک گرے تھے، آج کے یہودی عیسائی بھی مشرک گریں گے،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزادیاں دی تھیں، اب بھی آزادیاں اگر ملیں گی، قائم رہیں گی تو اس وقت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے نہیں بدلا کرتے، سنتے نہیں بدلتے۔ اب ہم اس کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، شادی غمی میں، سیاست معیشت میں، معاشرت میں، شکل و صورت میں، لباس میں، دیکھنے سننے میں، بولنے میں، مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کی لباس، شادی غمی، ہر چیز میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا نہیں جیسے مسلمانوں نے آج کل اختیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ اور کئی مشکل کشا حاجت روا، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، دیکھنے میں مرضی، بولنے میں مرضی، سننے میں مرضی، لباس میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، اور مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، حالانکہ کپڑا نیچے جہنم کی علامت ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلیت، بدن پلیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات درود کے اندر، وظیفے کے اندر، شادی غمی کے اندر، نماز کے اندر ان کا خیال نہیں، اپنی مرضی۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، مرضی کی تھی اپنی تے اشرنوں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کوئی نہیں پہنا۔ بات تو یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ